یہ ایکو بند ہو سکتی ہے جی؟ سیٹی بند کریں، ایکو بند کر کے اس کی آواز کھولیں جناب۔ دوستان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اس آیت طیبہ میں خلاق عالم نے دو عظیم رشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان کے دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے روحانی رشتہ اور ایک ہوتا ہے جسمانی رشتہ۔ روحانی رشتے جیسے ہمارے استاد کے ساتھ ہے، پیر کے ساتھ ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ، یہ ہمارے سارے روحانی رشتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے جسمانی رشتہ، جیسا ہمارے والدین کے ساتھ، دوست احباب اور ساتھ ہمارے کزن، رشتہ دار، مامے، چاچے، یہ سب ہمارے جسمانی رشتے ہیں۔ جسمانی رشتوں میں بھی جو سب سے عظیم رشتہ ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ تعلق، اور جو روحانی رشتے ہیں ان میں جو سب سے عظیم رشتہ ہے وہ ہے رب کے ساتھ تعلق۔ اس آیت میں ٹاپ آف دا لسٹ جو دو رشتے تھے ان کا ذکر کیا گیا کہ ایک تمہارا رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کا حق کیا ہے، کیسے ادا کرو گے اس کا حق؟ تو فرمایا اس کا حق یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب کریم کو وحدہ لا شریک مانو۔ وہ ذات میں، صفات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ مستقل بالذات ہے، اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ مکان و مکینیات سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ ٹائم سے پاک ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، وہ اب، کب، تب، جب، ہر چیز سے پاک ہے۔ بس اس نے اپنا تعارف قرآن میں یہ کروایا۔ بہت سارے اور تعارف ہے، ایک یہ ہے اللہ نور السماوات والارض، فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ کیسا؟ بس یہ جنت میں جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ایسا۔ اب وہی تعارف جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، اسی کے مطابق ہمیں اپنے رب کو ماننا ہے۔ دوسری بات، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل امر تھا اس دور میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی تو اس وقت لوگ بتوں کو سامنے رکھ کے سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو اٹھا دو، یہ بت ہیں تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، اور تمہیں کوئی اور پسند آ جائے تو تم اس کو رکھ لیتے ہو، پہلے کو پھینک دیتے ہو، تو تمہیں شعور سے کام لینا ہوگا، اپنے رب کو سجدہ کرو۔ اور رب نے اپنے تعارف کے لیے جس کو بھیجا وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ ایسے ماحول میں کہ جب وہ سامنے بت رکھ کے اس کو خدا تصور کر کے سجدہ کرتے تھے کہ یہ ہمارا خدا نظر آئے گا تو سجدہ کریں گے، ایسے ماحول میں ان لوگوں کے تمام تر سوچ اور فکر کو بدل دینا کہ رب کو مانو، بت کو اٹھا دو، کون سا رب جو نظر بھی نہیں آتا پھر بھی تم نے ماننا ہے، تو کہا ان کو سجدہ کرو۔ یہ بہت مشکل امر تھا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات اور شانیں عطا فرمائی کہ آپ کا جو چہرہ دیکھ لیتا تھا اس کو بھی سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ پھر معجزات جو جس نے کہا میرے محبوب پاک علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا ہے، بلکہ اتنے معجزات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اس کا مطلب اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا وہ یہ ہے، عشق کی دنیا میں اگر کسی کے کمالات گنتی میں آ جائیں، شمار میں آ جائیں، کاؤنٹنگ میں آ جائیں تو یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو یہ عیب بھی نہیں لگنے دیا کہ آپ کی شانیں کوئی شمار کر لے۔ فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، کہ یا رسول اللہ آپ کی اتنی شانیں ہیں کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی کون سی شان پہلے بیان کرے اور کون سی بعد میں بیان کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمالات عطا فرمائے۔ اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے ماحول میں کہ جب یہ کہا گیا کہ تم اپنے رب کو سجدہ کرو، اب ظاہر سی بات ہے وہاں دلیل بھی تو چاہیے تھی نا، تو اللہ نے وہاں پر اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی تصویر کو سامنے کر دیا۔ ماننا ان کو ہے، سجدہ رب کو کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑی، اب اس کو اگر ہم اپنے لہجے میں سمجھے تو ہم سمجھ سکتے ہیں
دیکھیے ہم پہلے دن بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کے سامنے الف آتی ہے، با تا سا، اسے کیا پتا یہ الف کیا ہے؟ اب اس کی اتنی عقل ہی نہیں کہ جان چاہیے کون کیا ہے، تو اس کے سامنے ایک تصویر کی جاتی ہے کہ ورد تم نے الف کا کرنا ہے، لیکن اس کو یاد رکھنے کے لیے سامنے تصویر انار کی ہوتی ہے، جزاک اللہ، دیکھنا تم نے انار کو ہے، الف بھی ذہن میں رہے گی، ورد بھی پکا رہے گا اور تمہارا تعلق بھی رہے گا۔ تو کہا جیسے الف کو بچہ سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے تعلق کو انار کے ساتھ جوڑ دیا کہ سامنے تصویر وہ کر دی ہے۔ اب رب کو بھی کوئی سمجھ تو نہیں سکتا، لیکن فرمایا ورد رب کا کرنا ہے، سامنے تصویر یار کی کر دی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اسی واسطے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے ہمیں دیکھا ہے اس نے حق کے جلووں کو دیکھا۔ یہ محبوب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ میرے عزیز میرے دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کریم نے اپنے جو جلووں کا مظہر اتم و اکمل بنایا وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا، تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ جب رب کو مان لیا ہے تو پھر انہیں وحدہ لا شریک مانا جائے، ازلی و ابدی مانا جائے۔ یہ ہے اس آیت کا پہلا مطلب کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ میں یہاں لگے ہاتھوں ایک اور بات بھی کر دوں، ہمارے لوگوں کے بڑے عجیب اذہان ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے۔ کئی بندے جب توحید بیان کرتے ہیں نا تو ان کی توحید کا انداز یہ ہوتا ہے کوئی داتا نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی خواجہ نہیں۔ تو میں نے کہا یہ ہو رہی ہے، میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو یہ تو ولیوں کے خلاف بکواس ہو رہی ہے۔ توحید تو یہ نہیں بیان ہو رہی نا، توحید بیان کرنی ہے تو رب کا تعارف کروانا۔ آپ دیکھیں نا اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف جو پیش کیا وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا رب وہ ہے جو تمہارے ماں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویر بنا لیتا ہے۔ اب آپ جزاک اللہ بابو بھائی، اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیا تعارف ہے، اور بھائی اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں آپ۔ دیکھیے انسان کہاں سے بنتا ہے؟ پانی کے قطرے سے۔ کائنات کا کوئی مصور آپ لے لیں وہ اپنی تصویر کو پانی سے بچاتا ہے، میرا رب ہے جو پانی سے بناتا ہے۔ آپ بتائیں پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا بات تو ہے، تو میں نے کہا یہ ہے رب کا تعارف۔ یہ کہنا کوئی بابا نہیں خواجہ نہیں، یہ تو ولیوں کی دشمنی ہے جس کو اگلا جا رہا ہے۔ رب کا تعارف کروایا جائے نا۔ اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ پانی کے قطرے سے تصویر بنا دی، اللہ اکبر، اور پھر اس تصویر پر کیا کہا، یہ سن کے ہر بندہ خوش ہو جائے گا، اتنی پیاری تصویر بنائی، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان میں نے تجھے اتنا سونا بنایا ہے کہ میں رب ہو کے بنا کے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تجھے سب سے سونا بنایا۔ یہ ہے رب کا تعارف میری جان۔ اور پھر دوسری بات، ماں کے پیٹ میں ہزاروں پردے ہیں، میرا رب وہاں تصویر بناتا ہے۔ آپ ابھی چلے جائیں کسی اسٹوڈیو میں کہ تصویر بنوانی ہے تو وہ ایک آپ کو خاص کرسی پہ بٹھائے گا، سامنے سے 35-40 لائٹیں جلا دے گا۔ او بھائی دن کے 12 بج گئے ہیں تو آپ پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تصویر بنانی ہے تو مجھے لائٹ لگانی پڑے گی تاکہ تمہاری تصویر خوبصورت آ جائے۔ تو میں نے کہا یہ دنیا کا مصور ہے جو تصویر کے لیے لائٹیں جلاتا ہے تو پھر تصویر سونی آتی ہے۔ میرا رب ہے جو ہزاروں اندھیروں میں بھی تصویر بنا کے کہتا ہے میں نے تجھے سب سے سونا بنا دیا۔ یہ ہے رب کا تعارف جو خلاق عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ میرے عزیز میرے دوست، پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ اور میں نے کہا لگے ہاں تو تھوڑی توحید پر بھی بات کر دینا۔ ہاں یہ توحید ہے، یہ رب کا تعارف ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ لوگوں اگر کوئی اور رب ہوتا، میں ہوں وحدہ لا شریک، اگر کوئی اور ہوتا تو فرمایا کہ یہاں پر اس کائنات کا جو نظام ہے وہ فساد میں پڑ جاتا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کبھی تو سورج کہیں اور سے بھی نکل آتا نا، کبھی تو یہ چاند چھپ جاتا نا، کبھی تو ایسا ہوتا کہ یہ نظام درم برم ہو جاتا۔ کہا سورج اپنی چال چل رہا ہے، چاند اپنی لائن پہ ہے، ستارے اپنی چمچماہٹ میں ہیں، اور یہ سارا نظام، بارش کبھی یہ نہیں ہوا کہ زمین سے برسے، آسمان سے برستی ہے، زمین اپنا کام کر رہی، دریا اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے جو کروا رہا ہے؟ فرمایا وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے جس کے وجود کے اور برکت کے ساتھ یہ ہر چیز کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے۔ یہ ہے رب کریم کا تعارف جو میرے رب نے قرآن میں فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا رب وہ ہے جس نے اپنا وہ رسول بھیجا ہے جو ہدایت بھی لے کے آئے، جو رسالت بھی لے کے آئے، اور جس نے تمہیں نور بھی عطا کیا ہے،
اور ان کا دین سارے دینوں پر غالب ہے. آج پوری دنیا میں دیکھ لو میرے مصطفیٰ کے ڈنکے بھی بج رہے ہیں اور دین مصطفیٰ کا جھنڈا بھی سب سے بلند نظر آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رب نے جو تعارف کروایا اس کی حقیقت کو یہاں بیان کیا. تو یہ رب کا تعارف ہے. یہ تھا پہلی بات. اب آ جائیے دوسری بات. اسی کے ساتھ لنک کرتے ہوئے جلدی سے میں نے آگے نکلنا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے تو کمال ہی کر دیا. فرمایا رب کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ اس نے محمد کو پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ حضور کو پیدا کیا ہے. کہ آج تک تمہیں حضور کی ذات سمجھ نہیں آ سکی تو بتائیے پھر رب کی ذات کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ یہ تھی پہلی بات. اب آ جائیے دوسری بات. فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. دوستان گرامی، یہ ہمارے جو جسمانی رشتے ہیں سب سے ٹاپ کا رشتہ وہ ہمارا والدین کے ساتھ ہوتا ہے. اور یقین کرے علماء کہتے ہیں یہ جو والدین ہیں یہ ہماری جڑ ہیں، یہ ہمارا بیج ہیں جہاں سے ہم نکلے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، والدین یہ ہمارے لیے بیج کی مانند ہیں. ہم نکلے پودا ہوا. بسا اوقات جو مالک ہوتا ہے نا وہ بڑا اچھا بیج لاتا ہے، بڑی اچھی پنیری لاتا ہے، بڑا اچھا پودا لگاتا ہے. تو وہ جب پودا لگاتا ہے نا کنوں کا تو اس کی بڑی پرورش کرتا ہے. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کنوں نہیں ہے تو نیمبو ہے یا کھٹی ہے، اس میں قصور اس کا نہیں ہوتا. یہ بسا اوقات نصیبوں کی بات بھی ہوتی ہے. جتنے حضرات بیٹھے ہو نا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. او نہ ہوئے او کنوں لاؤندے رہن تو بعد چاپا کھٹیاں بنے ہوئیے. آواز کمزوروں والی ہے لیکن اس بات کو سمجھیے گا ذرا میرے بھائی. یہ صوفیاء نے لکھا ہے، اس بات کو آپ سمجھیں تو ہمیں وہی بننا ہے جو حبیب پاک نے فرمایا. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. فرمایا لوگو یہ جو تمہارا والد ہے یہ تمہارا جنت کا وہ دروازہ ہے جس میں سے تم گزرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اب ذرا غور کریں آپ سارے حضرات. ہم نے نا ایک حدیث سنی ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، بہت سارے علماء نے لکھی ہے. لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث پاک میں ماں کے قدموں میں جنت ہے، لیکن اس سے زیادہ حدیثوں میں یہ موجود ہے ماں کے قدموں میں بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں آپ کو دو حدیثیں سناتا ہوں، مفہوم ان کا ایک ہے. ایک شخص آیا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں. اس نے کہا انی اردت ان اغزوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں غزوے پر جاؤں، جہاد پر جاؤں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا کا والدان، کیا تیرے والدین موجود ہیں؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ. فرمایا فذهب الیہما، فرمایا پھر اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، تم غزوے پر نہ جاؤ. تو انہوں نے کہا حضور میری خواہش تھی کہ میں غزوے پر جاؤں گا، شہید ہو گیا تو جنت میں، بچ گیا تو غازی ثواب ملے گا، تو میرا مدعا تو جنت تھی، تو اب مجھے کیسے ملے گی؟ فرمایا فل جنت عند رجلیہما، تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں بھی ہے اور تیرے باپ کے قدموں میں بھی. یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پھر اسی طرح ایک شخص نے کہا انی اردت الہجرہ، یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں ہجرت کر کے جاؤں، آپ کا حکم ہے. تو غیبوں پر خبردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ بتلا تیرے والدین حیات ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو میرے نبی نے فرمایا تو بتا کے آیا ہے کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں؟ کہا بالکل. تو فرمایا ان کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا وہما یبکیان، وہ نہ دونوں رو رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا فذهب الیہما، اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، فضحکہما کما ابکیتہما، اپنے والدین کو ہنساؤ جیسے رلا کے آئے ہو. کہا کیسے؟ فرمایا یہ خوشخبری سناؤ کہ میں ہجرت کر کے نہیں جا رہا، میں آپ کی خدمت گزاری کروں گا. اس نے کہا حضور یہ خوشخبری دیتا ہوں پر پھر مجھے ثواب و جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا فل جنت عند رجلیہما، تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں بھی ہے اور تیرے باپ کے قدموں میں بھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے کہیں والدین کو پریشانی تو نہیں ہو رہی، والدین ناراض تو نہیں ہو رہے، پہلی بات. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گر ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب ضرورت رہتی ہے بسا اوقات کچھ نہ کچھ مال و دولت کی، اب میں نہیں کماتا میرے بچے کماتے ہیں، تو کیا ان کی کمائی میں کھا سکتا ہوں؟ توجہ فرمائیں یہ سارے بچے حضرات جتنے بیٹھے ہیں، میں ان کی کمائی میں سے کچھ لے سکتا ہوں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے بتا کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ تمہارے ہیں اور ان کا مال تمہارا ہے. وہ تمہارے ہیں اور ان کا مال تمہارا ہے.
اور اس کے بعد جو اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے لوگوں سن لو، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارا بہترین پھل ہے، اسے بھی کھایا کرو اور اس کی کمائی کو بھی کھایا کرو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ لیکن آج کئی لوگ اپنی کمائی کو چھپاتے ہیں۔ میں یہاں بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ حضرات کو۔ حضرت عمرو بن شعیب اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا بنو سلمہ کا، اس نے آ کر نبی پاک علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ نوجوان تھا، اس نے کہا میرے آقا میرے پاس مال و دولت تو ہے پر میرے بال بچے بھی ہیں، میں عیالدار ہوں، اور اس وقت آپ کو پتا ہے زیادہ شادیوں کا رجحان و رواج بھی تھا۔ تو کہا کہ اب میرا جو والد ہے وہ ضرورت مند بھی ہے اور مجھ سے مال طلب کرتا ہے، تو کیا میں اپنے والد کو دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا دے دے۔ تو کہنے لگا ایک بات اور بھی ہے۔ کیا؟ کہا بس اوقات بغیر پوچھے میرا مال میرا باپ لے لیتا ہے۔ یہ تھا اصل پوائنٹ۔ کہا بغیر پوچھے بھی لے لیتے، تو اب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کو بلایا جائے، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ سارے حضرات غور سے سننا۔ نبی پاک علیہ السلام کا حکم اقدس لے کر قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے میرے نبی کا بلاوا آئے تو جہاں دل خوش ہوتا ہے وہاں ڈر بھی لگتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ جو عشق والے ہیں وہ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں آواز نہ اونچی ہو جائے، کہیں دربار اقدس میں کوئی ایسا بلاوا سوال نہ پوچھ لیا جائے کہ جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ قاصد مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ مجھے جو بلاوا آیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہا تیرا بیٹا گیا ہے، اس نے شکایت لگائی ہے۔ کہا کیا شکایت لگائی ہے؟ کہا اس نے کہا ہے کہ میرا باپ بغیر پوچھے مال لے لیتا ہے۔ اب نہ ان کے دل پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی، اور وہ نا جو بزرگ شخص تھا اب میرے نبی کی جانب چل تو پڑے لیکن نہ دل ہی دل میں، آپ کو پتا اندر کا مفتی پھر سوال و جواب شروع کر دیتا ہے نا، اندر ہی اندر سے باتیں شروع ہو گئی کہ اب میں نے جانا ہے تو کیا کہنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹے کے بارے میں خیالات شروع ہو گئے، اور عرب کا کلچر شاعری کا کلچر تھا، تخیل کا کلچر تھا۔ اس نے نا شعر پڑھنا شروع کر دیے اپنے بیٹے پر، غزل، اور اس کو آپ نظم یا جو بھی کہہ دیں، اس نے جناب علی لکھنا شروع کر دی کہ یار میرے بیٹے اور تجھے کو مسئلہ ہی تھا تو مجھ سے بات کرتا، حضور کے پاس کیوں گیا ہے؟ اب اس نے ایک شعر سوچا، دوسرا، تیسرا، یہ پڑھ رہا ہے سارے، چلتے چلتے اتنی دیر میں دربار رسالت میں آ گیا۔ میرے نبی تو پھر غیبوں پر خبردار ہیں۔ جب وہ آیا نا عرض کرتا ہے حضور مجھے کیوں طلب فرمایا، حکم فرمائیے۔ جملہ سن کے آپ کو لطف آ جائے گا۔ فرمایا بات بعد میں بتاتے ہیں، پہلے جو اشعار سوچتا آیا ہے وہ تو پڑھ کے سنا نا مجھے۔ جزاک اللہ۔ میرے نبی فرماتے ذرا وہ مجھے پڑھ کے سنا۔ تو وہ کہنے لگا حضور ٹھیک ہے جی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور شعر پڑھنا شروع کیے۔ پہلا شعر یہ تھا، اس کا مفہوم سناتا ہوں۔ کہتا ہے بیٹا جب تو پیدا ہوا تب سے میری ذمہ داری شروع ہو گئی تھی۔ بیٹا تو کھاتا نہیں تھا تو میں بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ بیٹا تو سوتا نہیں تھا تو میں بھی نہیں سو سکتا تھا۔ بیٹا تو ہنستا تھا تو میں بھی ہنسا کرتا تھا۔ یہ پہلا شعر اور اس کا ترجمہ۔ دوسرا اس نے کہا بیٹے جب تو بڑا ہوا تو مجھے خوشی ہوئی کہ میرا پودا بڑا ہو رہا ہے، یہ وہ درخت بنے گا جس کے سائے میں میں بیٹھوں گا۔ آواز کمزوروں والی ہے، ذرا غور سے سنیں میری بات کو۔ کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا پودا ہے، میں اس کے سائے میں بیٹھوں گا، اور مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی تھی کہ میرے اس پودے پر پھل لگے گا وہ بھی کھاؤں گا۔ وہ شعر دوسرے کا مطلب یہ ہے۔ اس نے تیسرا پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اے میرے بیٹے پھر ہوا کیا مطلب ایسے نہ کرو نا، آپ سامنے سے ایسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پیغام ہے تو ادھر سے آگے دینا۔ شمسی صاحب باہر چلے جائیں، جب پیر صاحب کا فون آ رہا ہے، یہ فون بھی کریں پیر صاحب کو، اور ادھر سے ذرا لے کے بھی آ جائیں، آپ جلدی چلیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ جائیں بھائی، ہلو ادھر آ جائیں، کوئی بھی نہ جائے، تنگ نہ کیا کرے۔ اے جڑا تسی سانو مولویاں تے پیراں نوں چمن چٹن والا ہاتھ رکھیا ہے نا، تسی ساڈیاں من لیا کرو تے نہیں بڑی ہے۔ ادھر دو بندے کھڑے ہو جائے، خبردار کوئی بھی نہ ادھر جائے۔ ایتھے آؤ اللہ دے، او بھائی اینو بھی ایتھے ہی کوئی بندہ اٹھ کے نہ جائے۔ اللہ کے بندو تھوڑا سمجھا کریں آپ حضرات، مہمان کو آپ اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مہربانی کریں بیٹھیں، زیارت ہو جائے گی نا سارا مسئلہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے صحابی ہیں وہ حضور کی زیارت کر کے صحابی بنے ہیں۔ یہ زیارت بڑی شے ہے، یہ بندہ کر جانے تھا۔ میں نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر، تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت پیر صاحب تشریف لے آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारा खिलाफत, नारा हैदरी। या अली उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके हक अहले सुन्नत, मसलके हक अहले सुन्नत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, हमारी खुशबख्ती और खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान आला हजरत के फैज़ान का सुच्चा नगीना, दुनिया या अहले सुन्नत का एक खूबसूरत नाम, हमारे मुखलिस बल्कि अखलस भाई हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रज़ा साहिब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आप अपने पुररौनक चेहरे के साथ अपने तमाम रफ़क़ाए कार के साथ तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम आपकी तशरीफ़ आवरी को कबूल फ़रमाए, आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और आपके ज़रिए से जो पूरी दुनिया में मसलक का, मुल्क का, मिल्लत का काम हो रहा है, अल्लाह करीम उसे कबूल आम बल्कि कबूल ताम नसीब फ़रमाए। जितने हजरात हैं यहाँ ज़ियारत करना चाहें, यहाँ सामने आके आराम से खामोशी के साथ आप बैठ जाएं, मेहरबानी फरमाएं। और जब मेहमान बात कर रहा हो तो तवज्जो फरमाए। आ जाए मेरे बेटे, आ जाए मेरे चांद, वो सामने आपके लिए ही जगह है। यहाँ से रश कम कर दीजिए भाई, ये पीछे चले जाएं बेटे, पीछे चले जाएं, आ जाए, रश कम कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो अपने अहबाब हैं पीर साहब के साथ वो खड़े हों, बाकी सारे पीछे चले जाएं, उधर चल के ज़रा ज़ियारत भी कर लें। और अभी चंद लम्हों में मैं इंशाअल्लाह हज़रत पीर साहब की खिदमत में गुजारिश पेश करता हूँ, आप हमें अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। तो बाद में आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा था, हज़रत आमर बिन शुऐब बयान करते हैं कि उसने जब अपने अशार पढ़ के सुनाए ना, तो आखिरी शेर उनका ये था कि अब मुझ पर खजाने डेरे डाल लिए हैं और मैं अब हड्डियां मेरी कमजोर हो चुकी, लेकिन मेरे बेटे तूने बात जो की है जा चीर दिया है, मुझ तक पहुंची। कहा या रसूल अल्लाह, मैं यही पढ़ते आ रहा था और ये मेरा आप कसीदा मुकम्मल हो गया है। जब इतनी बात मुकम्मल हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चश्माने करम से लड़ियां लगी हुई थी आंसुओं की। बस बात भी सबको समझ आ गई और जो बात मेरे हबीब ने फरमानी थी वो उसने अपने कसीदे में ही कह दी। उसके बाद मेरे करीम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, अंता व मालो का ले अबी का, अंता व मालो का ले अबी का। फरमाया ए अजीज, उस नौजवान से कहा कि तू भी अपने बाप का है और तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। तो जितने हजरात बैठे हैं अपने वालदैन को तरसाया मत करें। यकीन फरमाएं, कई दोस्त ऐसा पैगाम दे के जाते हैं, हमें बड़ी हैरानगी होती है कि वो कहता है कि मैं बच्चे पाड़ा, मकान का किराया देवां या अब्बा जी तुहानू दवाई लैके देवां। अल्लाह के बंदे, वो माँ बाप होके तुम सबको पाल लिया है और आज तुम इतने होके अपने माँ बाप को तरसाते हो, इतने इतने मोटे आंसू उनकी आंखों में होते हैं। ना करें ऐसा मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इन बातों को समझें। आज हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद कैसर नवीद साहब, इनके वालिद गिरामी कद्र की साले सवाब के लिए ये महफिल सजी है, तो इसलिए मैंने ये पैगाम आपकी खिदमत में रखा कि हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने अक़दस है, फरमाया कि जिस बच्चे ने, ये बच्चे भी तवज्जो फरमाए, आप कितने कीमती और क्या काम कर सकते हैं। फरमाया जिस बच्चे ने छोटी उम्र में अपने वालिद को 1 मरतबा पानी पिलाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हौज़े कौसर से उसको 70 मरतबा पानी पिलाएगा। समझ आ रही, उसको इतनी करामत और इज्जत और शराफत से नवाजा जाएगा। तो अपने वालिदैन के साथ हमेशा हुस्न सलूक फरमाएं। मैं आखिरी गुजारिश पेश करके इजाजत चाहूंगा और फिर पीर साहब के मलफूजात आलिया हम समाअत करेंगे। हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो, आपका जमाना अक़दस था। एक शख्स है जिसका नाम था उमैया। ये नाबीना थे और वैसे भी थोड़ा कमजोर थे फिजिकली तौर पर। इनके बेटे जिनका नाम था किलाब, हुक्म अक़दस हुआ हजरत फारूक आजम की तरफ से कि जिहाद पर जाना है, फौज इस्लामी तैयार की जाए। ये हजरत किलाब का नाम भी आ गया और ये भी जिहाद पर चल दिए। चंद दिन गुजरे तो हजरत किलाब के जो वालिद थे उमैया, वो आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला आपकी खिदमत में और कहने लगे, हुजूर आपका हुक्म था, बेटा चला गया लेकिन मेरी खिदमत वही करता था।
اور مجھے کہنا بھی نہیں پڑتا تھا، وہ سارے کام میرے کر دیتا تھا۔ جب سے وہ چلا گیا، ایک تو میں نبی نہ ہوں اور دوسرا میں کمزور، اب تو بہت کمزور ہو گیا، اب جب نہیں برداشت ہوا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ عرضی لے کر کہ میرے بیٹے کو اگر واپس بلا لیا جائے تو میرے 4 دن کو اچھے گزر جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نبی پاک کا حکم ہے۔ اسی وقت آپ نے قاصد بھیجا، خط لکھا اور حضرت کلاب کو واپس بلایا۔ ان کے والد کے تاثرات سے فاروق اعظم سمجھ گئے کہ اس بچے نے کو بڑی جم کے اور کمال کے ساتھ خدمت کی ہے اپنے باپ کی۔ وہ جب آئے نا تو حضرت فاروق اعظم نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے کلاب میرے پاس آنا۔ وہ آ گئے، کہا یار یہ بتا، تیرا باپ تیرے لیے بڑا بے چین اور بے قرار ہے، لگتا ہے کہ بڑے کمال درجے سے تم اپنے باپ کی خدمت کرتے ہو، ذرا مجھے بھی کوئی طریقہ بتاؤ کیسے کرتے تھے۔ فرمایا جی پہلا میرا طریقہ یہ تھا کہ میں نے اپنے ابا جی کو کبھی کہنے کا موقع دیا ہی نہیں تھا، جو کام ہوتا جو چیز ہوتی میں پیش کر دیتا، پہلی بات تو یہ تھی۔ اور دوسری یہ تھی میں جب بھی کام کرتا تو میں بعد میں پوچھتا تھا حضور ہے ٹھیک ہے، آپ راضی ہیں یا کس میں کوئی کمی بیشی ہے، کہا دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ تھی، فرمایا نفاست اتنی ہوتی تھی کہ میرے باپ کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ خدمت میں نے کی ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے ذرا۔ کہا اچھا واقعی پتا چل جاتا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ مجھے بتاؤ گے کہ وہ کیا نفاست تھی؟ فرمایا میرے باپ جب دودھ مانگتے تھے نا تو میں اونٹنی کو لاتا تھا، پہلے ٹھنڈے پانی سے اس کے تھنوں کو دھوتا تھا، اس کے بعد میں دودھ دوتا تھا، اور جب میں پیش کرتا تھا تو میرے باپ کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ بڑی نیاز مندی کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی ہی دل کی گہرائی اور محبت کے ساتھ میرے بیٹے نے میرے لیے کام کیا ہے۔ کہا پھر آج تجربہ کریں؟ ان کا جی ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے نا کہا کہ اس کے والد کو کوئی نہ خبر دے اور ان کو میرے پاس لایا جائے۔ جناب امیہ آ گئے اور ادھر سے حضرت کلاب کو کہا کہ ذرا اونٹنی کا دودھ دوہو۔ وہ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے گئے، انہوں نے اسی انداز سے دوہا اور لے کے آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا نہ ان کو پتا ہے کہ کلاب آئے ہیں نہ کسی نے بتانا ہے، کہا خاموشی سے دودھ پیش کر۔ توجہ سارے حضرات، جب دودھ کا پیالہ پیش کیا پہلا گھونٹ بھرا نا تو کہتے اللہ اکبر، اس سے تو میرے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے میرے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اٹھ کر بچے سے کہا جلدی کر اپنے باپ کو ذرا گلے لگا۔ انہوں نے گلے لگایا اور جدائی کے جو لمحے تھے وہ ختم ہو گئے، اور کہا کہ تیرا جہاد یہی ہے کہ تو اپنے باپ کی خدمت کرتا رہ جا۔ نوجوانوں اپنے باپ کی خدمت کرو، اپنی والدہ کی خدمت کرو، اور یہ محافل یہ اور تقریریں یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تربیتی نشستیں ہوتی ہیں، کچھ عمل کی جانب بھی آئیے۔ اور حضرت پیر صاحب کو اللہ نے جو کمال بخشا ہے، سبحان اللہ، میرا رب کریم فضل فرمائے، سرکار نگاہ عنایت فرمائیں، اور بزرگوں کی نگاہ و ارواح آپ کی جانب متوجہ ہوں، اور مزید آپ کا کام بام عروج تک پہنچے۔ میں سب سے پہلے صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنی اتنی مصروفیات سے وقت نکالا، کریمی فرمائی، اساغر نوازی فرمائی، اور آپ تشریف فرما ہوئے۔ اب میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ آپ اپنے مخصوص لہجے میں خطاب لاجواب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور، مطہر، معمبر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ حضرت قبلہ علامہ مفتی سمر عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سن رہے تھے کہ یہ سال ثواب کی محفل پاک ہے، ختم پاک کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ بے چین، بے قرار، الجھے ہوئے اور پریشان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زندگی کا کوئی مقصد موجود نہیں ہوتا۔ صبح کس لیے اٹھے ہیں، شام کس لیے پڑی ہے، سفر کس لیے کر رہے ہیں، لوٹ کر کیوں آ رہے ہیں۔ جب کوئی مقصد ہی موجود نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، جب کچھ تعین ہی نہیں ہے، تو زندگی محسوس ہونے لگتا ہے کہ قیمتی اور زرخیز ہونے کے باوجود ضائع ہو رہی۔ یہ جو مقاصد ہم دنیا کے اندر پیدا کر لیتے ہیں، پیسہ کمانا یا شہرت حاصل کرنا یا کسی عہدے تک پہنچنا، ایک تو یہ مقاصد اعلیٰ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بذات خود ایک بے چینی کا سبب ہے۔ یہ بذات خود بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کا مقصد یہ ہے کہ مجھے شہرت حاصل کرنی ہے، ہو گئی شہرت، ڈھیروں لوگ اسے جاننے لگ گئے، تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے کیا حاصل کیا؟ کوئی مثبت کام اس سے کر پایا؟ کوئی تعمیری کام کر پایا؟ ملک و ملت کے لیے، عقیدے اور نظریے کے لیے کوئی خدمات پیش کر سکا؟ اور بہت زیادہ جو لوگ شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں، معروف ہو جاتے ہیں، ان کی تو نجی زندگی کوئی نہیں رہتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے، کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائیں، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ بہت سارے کام آپ کر نہیں سکتے، بہت سارے چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ چلیں، کچھ لوگوں کا مقصد اگر عہدوں تک پہنچنا ہے، اقتدار حاصل کرنا مقصد بنا لیتے ہیں، تو جتنے مجبور ہم نے عہدوں پر بیٹھے لوگ دیکھے ہیں، اتنا شاید ہی کوئی مجبور ہو۔ یا آپ کبھی دیکھ لیں، حکومت مجبور ہوتی ہے، اپوزیشن آزاد ہوتی ہے، اس کا کام تو صرف تنقید کرنا ہے، وہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ کسی عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں اس کو یہ کر دینا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، کچھ باتیں درست بھی ہوں گی، لیکن اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن پر غور کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عہدے پر بیٹھا ہے تو اس کو بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کسی شخص کا مقصد اگر دولت کا حصول ہو کہ مجھے ہر صورت میں پیسہ ہی جمع کرنا ہے، اس نے بھی زندگی کا کوئی پیارا مقصد نہیں پایا۔ بہت ساری جگہوں پہ دولت نفع بخش ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتی ہے، لیکن اگر جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر مقصود ہی صرف حصول دولت ہو، تو دولت کی پیاس اور بھوک وہ والی بھوک اور پیاس ہے جو پیسے ملنے سے ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بڑھتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی کہ جتنے ملیں گے حال میں مزید، حال میں مزید کی آوازیں اور آئیں گی، یہ طلب بڑھے گی۔ یہ بڑا سخت نقصان کرتی ہے انسان کی باطن کا، اس کی نورانیت کا، اس کی کیفیات کا۔ جو لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے، حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے
الجھ جاتے ہیں، ان کا اندر تو اجڑ جاتا ہے پوری طرح، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ اخلاص سے چلے تھے، ان کے مقاصد بڑے حسین تھے، لیکن جب اس رستے پہ پڑے تو پھر مقصد بدل گیا، اللہ معاف کرے، پھر وہ حصول دولت، حصول دنیا، تو وہ اپنی بھی وہ کیفیت نہیں رہی ان کی، وہ خود بھی بے چین ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے بھوکا ہو تو نہیں، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہے، اور اگر بھوکا بھی ہو تو کریم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا وہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی ہے۔ وہ اندر سے پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، اس کا باطن پورے طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہترین اور صاف ستھرے لباس کے پیچھے اس کی روح بے آباد ہو جاتی ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، ایک مشینی سی زندگی، آ رہا ہے جا رہا ہے، بیٹھا ہے بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس ملک میں ہے دوسرے ملک میں ہے، 3-4 فون رکھے ہوئے، کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، کسی کو کوئی، صبح شام تک اسے یاد ہی نہیں رہتا صبح میں نے کیا کہا تھا، کیونکہ زندگی مشینی بن گئی ہے نا، الجھ سا گیا۔ تو یہ جتنے بھی مقاصد ہمارے ہاں لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یہ سارے مقاصد بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن اگر زندگی کا مقصد وہ حسین مقصد ہو جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی ہے، تو پھر انسان بڑا باطنی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، بہترین کردار کون پیش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر آدمی باصلاحیت ہوتا ہے، بہت اچھے، ہر آدمی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک تو ہم اپنی خوبی کا پتہ ہی نہیں کرتے، یعنی دیکھیں مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے میرے جیسے مولانا صاحب کا نام، فلاں نے مسجد بنائی، حالانکہ جو پوری بلڈنگ کی تعمیر کے لیے چپکے سے پیسے دے گیا تھا، یہ بھی اس نے کہا تھا کہ میرا ذکر نہ کرنا کسی کے سامنے، اور میاں وہ بھی بڑا بانی ہے اس ادارے کا، اس کا بھی خاصا حصہ ہے یہاں۔ تو اگر کسی شخص کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ خرچ کر سکتا ہے، اور کسی کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ آپ کو بہترین رائے دے سکتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ باریک بینی سے سوچ سکتا ہے کسی شعبے میں، اور آپ کے ساتھ وہ اس طرح کی معاونت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو صلاحیت کو تلاش ہی نہیں کرتے، سارے زندگی کہتے رہتے ہیں اسی تو ماڑے بندے ہیں، کاری کچھ نہیں سکتے، میں تو غریب آدمی ہوں، کاری کچھ نہیں سکتا۔ وہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شخص نے اپنے دوستوں کا شکوہ کیا تھا، اس نے کہا تھا بڑے ہی نکمے ہیں میرے دوست، بڑے ہی ناکارہ ہیں، کسی کام کے نہیں، کسی کام نہیں آتے، بالکل ہی بیکار ہیں۔ تو حضرت سعدی بار بار سمجھانے لگے، فرمایا یوں نہیں کہتے، کوئی تو خوبی ہوگی۔ اس نے کہا حضور کوئی بھی نہیں۔ فرمایا پھر بھی تعلق نہ توڑنا، اگر برے بدعقیدہ نہیں تو تعلق نہ توڑنا، صرف کوئی خوبی نہ ہونے کی وجہ سے تعلق توڑ رہے، حضور کوئی خوبی نہیں۔ تو سعدی فرمانے لگے سنو پھر بھی تعلق رکھنا، پانی جتنا مرضی میلا کچیلا بھی ہو، آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ بڑا میلا کچیلا ہے، گدلا ہے، بیکار ہے، لیکن آگ بجھائی جا سکتی ہے اس سے۔ تو خوبیاں ہوتی ہیں انسانوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ، یہ بنیادی طور پر کرتے کیا تھے؟ یہ سامنے والے کو آئینہ ہی تو دکھاتے تھے، بتاتے ہی تو تھے کہ تیرے اندر خوبیاں ہیں،
اور وہ خوبیاں دکھا کے اس سے کوئی نہ کوئی کام لے لیتے تھے. بڑے بڑے نکمے لوگوں سے کام لے لیتے تھے, ان کو کام پہ لگا دیتے, ان کو تسلی دینا, سمجھانا, ان کو بار بار قائل کرنا. آج کل لوگ مایوس کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف کالم نویس ہیں, انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا. وہ تبصرہ تو اس پر کر رہے تھے کہ ملک میں چند سیاسی جماعتوں کا راج ہے, کسی اور کو سامنے نہیں آنے دیتے. تو انہوں نے ایک مثال لکھی, کہنے لگے گاؤں کا چودھری انتقال کر گیا تو پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا جو چودھری فوت ہوا ہے اس کا بیٹا. تو نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو کہا اس کا بیٹا, وہ بھی فوت ہو گیا. تو انہوں نے مثال دی. تو آخر میں وہ دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں چودھری بن لگا, تو یہ چودھریوں نہیں بننا ہے, تو فکر نہ کر. تو انہوں نے مثال دی کہ کچھ بھی ہو جائے, یہ چند سیاسی لوگوں نے آنا ہے. تو میرا کچھ رابطہ رہتا تھا, میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں, یہ فکر پیدا کر رہے ہیں آپ ہماری نوجوان نسل میں کہ تم آگے آ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا تو میرے ساتھ آ, میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں, میں تمہیں بنے ہوئے دکھاتا ہوں, ہماری نظروں میں آئے. یہ اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم ان کی تربیت کرو کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت دلاؤ, جد و جہد کا جذبہ پیدا کرو, ان کے اندر شوق پیدا کرو, یہ محنت کریں, آگے بڑھیں. مدد کرنے والا اللہ ہے. علاقے میں جو چودھری کہلاتے تھے ان کا بچہ پڑھا نہیں ہے, وہ اسی کمپنی کے دروازے پر گن مین ہے. اور اسی علاقے کا جو غریب کہلاتا تھا اس کا بچہ پڑھ کے اسی کمپنی کے اندر مینیجر لگا ہوا ہے. تو آؤ ہم دکھاتے ہیں. آپ لوگوں کو مایوس, تو ایک تو صلاحیت کو بھانپیں کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ والا کردار ادا کریں. ہم کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں, وہ والی ڈیوٹی کریں. اور پھر اپنی جو زندگی ہے, جو مقصد ہے, اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں, غلط جگہ پہ استعمال. کچھ لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے نا, باصلاحیت ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی صلاحیت کا استعمال ٹھیک. اچھا یہ بتائیں جس کی آواز سریلی ہوتی ہے اپنی وجہ سے ہے کہ اللہ کی عطا ہے؟ تو جو آنکھیں میں نعت سناندہ 60,000 لینا ہے, پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آواز سریلی کرنے کے تو نے دیے کتنے, پہلے یہ بتانا. خدا کے بندے, اللہ نے اپنے فضل سے صلاحیت دی ہے اور تو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے, نوٹ کمانے لگ گیا. اور پھر یہ کہ تیرے نخرہ ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا الا ماشاءاللہ. اور پھر یہ کہ جس محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ کے اللہ نے تجھے عزت دی ہے, ان کی سنت کا لحاظ تک نہیں تو کرتا, شریعت کا پاس تک نہیں ہے تجھے. تو سمجھیں چیزوں کو, اللہ نے صلاحیت اپنے فضل سے دی ہے. بڑے بھائی ہوتے ہیں, 4 5 6 بھائی ہیں, لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دیتا, آگے گزر جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ جناب جس کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں یا معروف ہو جائے یا جانا پہچانا جائے, وہ مشورے دے دے کے مار دیتا ہے. وہ ایسے بات کر رہا ہوتا جیسے بڑا پروفیسر ہے. او بھائی خدا نے فضل کر دیا, تیرا جی میں رہے, اللہ سے ڈر. اپنی صلاحیت کا غلط استعمال نہ کرے کبھی بھی. اگر باصلاحیت ہیں تو اس اپنے آپ سے کوئی کام لے لیں, اپنے وجود کو بیکار نہ کریں, کوئی خدمت لیں, اس سے کوئی ڈیوٹی لیں, اپنے آپ کو کسی کام پہ لگا دیں, ورنہ ضائع ہو جائیں گے. بڑے لوگ ہیں ایسے باصلاحیت ہیں لیکن ایسے کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں جو ان کے والا ہے ہی نہیں, بیکار اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہارون رشید بیٹھے تھے تو بہت سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں آیا کرتے تھے. تو ایک صاحب آ گئے, وہ کہنے لگے میں آپ کو کوئی کرتب دکھاؤں گا اور پھر آپ سے انعام پاؤں گا. یہ آتے ہیں نا کرتب دکھانے والے, میجک شو کرنے والے, پھر وہ کچھ دکھاتے ہیں اور ان کو 10 روپے 20 روپے ایک آدمی دیتا ہے. اس نے کہا میں کرتب دکھاؤں گا اور آپ سے انعام لوں گا. کہا چلو. تو کچی دیواریں ہوتی تھی, اس نے سوئی ایک پھینکی, وہ جا کے دیوار میں لگی. سوئی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, پنجاب میں لوگ اس کو نکا کہتے ہیں, اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے.
عجیب بات یہ کہ آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اس کرتب دکھانے والے نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ جا کے اس سوراخ میں لگی جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، وہ تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے، اتنا مضبوط نشانہ، اس نے 12 سوئیاں پھینکی، ایک دوسرے کے نکے میں لگتی سوراخ میں، لوگ آشش کر اٹھے کہ اتنا بڑا اور زبردست نشانے باز۔ اب جب وہ 12 سوئیاں مکمل ہوئی تو ظاہر ہے جو اس زمانے میں طریقہ تھا، لوگ واہ واہ بھی کرنے لگے، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 50 روپے۔ اب اس کی نظر یہ تھی کہ چونکہ میں نے بہت بڑا کمال دکھایا ہے تو بادشاہ مجھے زیادہ پیسے دے گا۔ جب سب تھک گئے دے کے تب اس کی نظر بادشاہ پہ تھی تو ہارون رشید گردن جھکائے بیٹھے ہیں، دیکھا سناٹا چھا گیا ہے تو سر اٹھایا، کہنے لگے اس کرتب دکھانے والے کو پکڑو اور باہر لے جاؤ، ستون سے باندھو اور اسے 70 کوڑے مارو۔ وہ کہنے لگا بادشاہ میری غلطی، میں نے تو کمال دکھایا ہے اور یہ کمال لوگ آن کر کے دکھایا کرتے ہیں اور آپ سے انعام پاتے ہیں، تو آپ یہ ہے کہ مجھے کوڑے لگوا رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نشانہ دیا اور تو مداری بن گیا، تیری سزا بنتی ہے۔ اس نے کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا میں تجھے فوج میں بھرتی کرتا ہوں، یہ جو نشانے کا اللہ نے کمال دیا ہے یہ کافر پہ لگا تاکہ دین کے جھنڈے کو اللہ سر بلندی عطا کرے۔ یہ کافر پہ لگا، اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے، بیکار کر رہا ہے۔ قیمتی لمحات زندگی کے، وہ جو 1 منٹ ٹھہرنا میں آیا، آپ کو پتہ ہے 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ آپ نے 1 منٹ کو کیا سمجھا ہے؟ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کسی سے بات کرنی ہو تو تھوڑے جملوں کا چناؤ کرو، اس ڈیٹیل میں نہ جاؤ، باقی وقت اللہ کے ذکر میں گزارنا، درود و سلام میں گزارنا، تلاوت قرآن میں گزارنا۔ لیکن ہم بیکار ضائع کرتے ہیں وقت، ادھر بیٹھے ہوں اور بیکار کے تبصرے اور بیکار کا کام۔ اچھا جن پر ہم تبصرے کر رہے ہیں وہ کہیں کے کہیں پہنچ گئے اور ہم ابھی تبصرے ہی کر رہے ہیں، تو بھائی زندگی میں ایک تو مقصد ہونا چاہیے، پھر وہ مقصد جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، پھر صلاحیت کو جانچ کر اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، غلط جگہ پہ نہیں۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جب دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کوئی کام کرنا ہے تو آج کر لو، میں آج کے بعد دوبارہ، آج جس کا جو کام رہ گیا وہ رہ گیا۔ تو ڈیوٹی کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، کام کریں اور اعمال حسنہ سے اپنی زندگی کو مزین کریں۔ کبھی بھی کپڑوں سے انسان نہیں سجتا، وہ اعلیٰ اخلاق سے سجا کرتا ہے، زبان کی مٹھاس سے نکھر جاتا ہے، وہ خیر خواہ طبیعت کا ہو، اس کے مزاج میں بھلائی ہو تو اس سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر شائستگی ہو تو اس کے ارد گرد والے سکون میں رہا کرتے ہیں۔ ہم مزین نہیں کر پاتے اپنے آپ کو، ساری زندگی طے کرنے میں گزر جاتی ہے کہ بھلا میں نے کرنا کیا ہے، مقاصد کا تعین ہو، اور پھر بڑی جلدی متاثر نہ ہو جایا کریں کہ فلاں کی بات سنی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا، اور میرے بھائی اس کے بعد بھی کوئی بات کرے گا پھر اس کی بھی آپ سنیں گے۔ یہاں تو جدید سے روز ترقی نہیں ہو رہی، ترقی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ روز نئی سے نئی ایجادات آ رہی ہیں، تو آپ کس کس سے متاثر ہوں گے؟ آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی فکر ہونی چاہیے، کوئی سوچ ہونی چاہیے۔ مضبوطی افکار کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو زندگی خوبصورت لگے۔ باقی یہ بے چینیاں جو ہمارے معاشرے میں آج پیدا ہو گئی ہیں، کسی بھی طریقے سے مشہور ہونا، اچھے بھلے سنجیدہ لوگ ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں کہ شرم آتی کہ بھئی اس شہرت کی کیا ضرورت تھی جو نظریہ آپ نے اختیار کیا۔ اور بعض خیر کے کام بھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خیر کے نہیں رہتے، بعض دینی کام بھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دنیا بن جاتے۔ تو یاد رکھیں گے مقاصد اعلیٰ ہوں اور صلاحیت کو جانچ کر کے استعمال کیا جائے اور صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، اور پھر یہ کہ حسن نیت اتنے کمال درجے کا ہو۔ آپ یقین کریں
جو لوگ تسنم والے ہوتے ہیں نا، ریاکاری والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں بے چین وہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ تجربہ کر لیں گے، جس آدمی کو ذہن بن گیا نا دکھانے کا، بتانے کا، ویوز کا، لائکس کا ذہن بن گیا، الجھ جائے گا ذہن، اسی میں ضائع ہو جائے گا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت پذیرائی ہی ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت واہ واہی ہو، کبھی بھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ انسان خاموش ہو جائے، چھپ جائے، کسی کونے میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھے، کسی جگہ پیچھے رہ کر کچھ خدمات سر انجام دے، کہیں پیچھے سے بیک سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ وہ تعاون کرے، کچھ پشت پناہی کا بھی اس کا مزاج ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں ہر چیز دکھانے کی دور ایسا عجیب آیا ہے کہ جب تک آپ ہر چیز دکھاتے نہیں سنا، وہ میں ختم شریف کی محفل میں حاضر تھا، وہ کل شریف دوسرے یا تیسرے دن ہوتے ہیں ہمارے ہاں، انہوں نے مجھے لسٹ جو دی سال ثواب کی تو 50,000 قرآن پاک، کتنے کروڑ درود و سلام۔ تو چلیں پڑھا ہوگا، میں اچھا گمان رکھتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ یا اللہ جو پڑھا پڑھایا ہے، جو صحیح پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو فلاح کو پہنچا دے۔ تو دعا کے بعد بڑی محبت سے مجھ سے کہنے لگے حضرت گزارش کرنی تھی، میں نے کہا بتائیے، کہنے لگے وہ آپ نے بتایا نہیں جو لکھا تھا پرچی۔ میں نے ان سے پوچھا کس کو بتانا تھا، بتائیے یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ اتنا ہزار پڑھا تو اتنے لاکھ پڑھا تو یہ کس کو بتانا ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ، میں نے کہا اگر تو ثواب اللہ نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اگر آپ کا یہ نظریہ سچا ہے تو پھر تو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو اگر یہ بھی آپ نے لوگوں کو بتانا ہے نا، ختم بھی سال ثواب بھی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر میرے بھائی آپ کو پھر یہ بھی دنیا کی نظر ہو گیا کام، یعنی خالص خیر کا کام آپ نے دنیا کی نظر کر دیا۔ اچھے مقاصد بنائے، حسن نیت اپنائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے بھائی کی کامل مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق اور تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس بزم حسن کو قبول فرما، ہمارے بھائی کے والد گرامی کی کامل بخشش و مغفرت فرما، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تو ان کے حق میں فیصلہ فرمائے تو رحمت والا فرما، فضل والا فرما، درگزر والا فرما۔ کریم اللہ عقائد اہل سنت کی پابندی نصیب فرمانا، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرمانا، ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمانا، اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ کریم دنیا ہو یا آخرت ہو تو جب بھی ہمارے لیے فیصلہ فرما، رحمت والا فرما، درگزر والا فرما، امت کی خیر فرما، عالم